بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری عید کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور تمام عالم اسلام کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہے، اور ان کے لیے خاص مبارکباد کہ جنہوں نے روزے بھی پورے رکھے ہیں اور عبادات میں لگے رہے ہیں، اور کیو ٹی وی کے ذریعے دین کی معلومات، شریعت کی معلومات، فقہ کی معلومات لیتے رہے اور مصمم ارادہ کرتے رہے کہ اب جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں وہ اب نہیں ہوں گی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بہت مبارکباد کہ جو اس وقت ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عید تو بچوں کی ہوتی ہے، اصل میں بچے خوشیاں مناتے ہیں، بڑے تو کچھ سو کر آرام کر کے عید کی خوشی مناتے ہیں اور ان کا آرام ہی ان کی خوشی ہوتی ہے، لیکن اصل عید تو بچوں کی ہوتی ہے، اور پھر بچوں کو خوش ہوتا دیکھتے ہیں تو پھر بڑے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ایسے ہی ہیں کہ جو بڑوں میں بھی مقبول ہیں، بچوں میں بھی ہیں، مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور سچی محبت جو دلوں میں جگہ کر گئی ہے۔ ان کا انداز، ان کا پڑھنے کا خوبصورت جو ادائی ہے، جو طریقہ ہے، اور پھر کلاموں کا جو انتخاب ہے، بہت ہی خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ تو آج ہم نے آپ کی عید کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے انہیں اپنے ایوان میں دعوت دی ہے۔ عید کی خوشیاں بھی ان کے ساتھ شیئر کریں گے، اس لیے کہ خوشی تو شیئر کرنے سے، بانٹنے سے مزید بڑھ جایا کرتی ہے۔ آپ کے ہم سب کے بہت پسندیدہ الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فصیح بھائی، عید مبارک۔ عید مبارک، آپ کو بھی عید مبارک۔ آغاز کرتے ہیں آپ کا کہ بچپن سے شوق کیسے پیدا ہوا؟ ایک تو آپ کے والد گرامی کا کردار جو ہے نعت کے حوالے سے۔ اپنے والد گرامی حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت ہی نے نعت کا ذوق پیدا کیا، نعت سننے کا ذوق پیدا کیا، نعت پڑھنے کا ذوق پیدا کیا۔ تو والد گرامی کی صحبت سے الحمدللہ میں نے تمام چیزیں سیکھی۔ یہ اس عہد کی وہ شخصیت ہے، ہمارے سامنے ہے، ان کے سارے کام، ان کے انداز، کہ جنہوں نے نعت کو صرف شوق اور ذوق نہیں بنایا، ایک تحریک بنائی۔ الحمدللہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مطلب نعت سے اتنا جڑا ہوا، حالانکہ ان کی محراب و ممبر میں بھی ان کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تبلیغ دین بھی کر رہے تھے، لیکن نعت سے خاص رشتہ تھا ان کا۔ الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں تسلیم بھائی، میرے جو دادا تھے حضرت مفتی سید جلال الدین چشتی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جہاں عالم دین تھے وہاں ایک بہت بلند پایا نعت گو شاعر بھی تھے اور خوش الحان نعت خان بھی تھے۔ میرے چچا سید شریف الدین نیّر سہروردی صاحب، وہ بھی نعت خان بھی تھے اور نعت گو شاعر بھی تھے۔ میرے ان سے بڑے چچا سید عبدالخالق شاہ صاحب سہروردی، وہ بھی نعت گو شاعر بھی تھے اور نعت خان بھی تھے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں خاندانی طور پہ ورثے میں عطا کری۔ واہ واہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف ہمیں ورثے میں ملی ہے، اور آپ نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ کوشش کی۔ یقیناً حق ادا تو کوئی کر بھی نہیں سکتا، ہم ساری زندگی میں ہماری کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ حضور کی نعت صرف اللہ نے پڑھ دی ہے اور اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، بس ویسی نعت شریف نہ تو کوئی لکھ سکتا ہے اور نہ ویسے۔ یقیناً لیکن بہت بڑا کردار اس خانوادے کا نعت کے فروغ کے لیے، نعت کی اشاعت کے لیے، نعت کو ایک تحریک بنا کر پوری دنیا میں پیش کیا، اور الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی اس کا مظہر ہے، اس خاندان کی کاوشوں کا، کوششوں کا۔ کون سا کلام آغاز کرنا چاہیں گے آج عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے؟ میں اپنے ابا جی کے کلام سے آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ہر محفل میں کوشش کرتا ہوں کہ، لیکن ضرور پڑھیں، اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کے دو شعر اور پھر انشاءاللہ بسم اللہ ابا جی کا کلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال،
جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دعائیہ کلام ہے۔ یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے۔ یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے۔ یا رب جو شمع تو نے رسالت کی جلائی، قربان ہوئی جس پہ تیری ساری خدائی، مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے، مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے۔ محبوب کے کوچے کا گدا مجھ کو بنا کر، اور فقر محمد کی ردا مجھ کو اڑا کر، اس حال فقیرانہ کو شاہانہ بنا دے، اس حال فقیرانہ کو شاہانہ بنا دے۔ یا رب ہے ریاض دل خستہ کی تمنا، ایک ذرہ عطا کر دے مجھے درد نبی کا، اور شہر مدینہ میرا کاشانہ بنا دے، اور شہر مدینہ میرا کاشانہ بنا دے۔ یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدینہ پاک بارہا حاضری کا شرف الحمدللہ، اور یہ حاصل زندگی بھی ہے الحمدللہ۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ کئی عیدیں بھی وہاں گزری ہوں گی، بہت عیدیں الحمدللہ۔ کیا فرق ہے یہاں کی عید اور وہاں کی عید کا؟
میں تو یہ کہوں گا تسلیم بھائی کہ مدینہ شریف میں یقیناً عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا یا عید میلاد النبی کا اپنا ایک لطف ہے، لیکن وہاں تو ہر روز عید ہے۔ واہ واہ واہ، وہاں تو ہر روز عید ہے۔ تو اب جو عید الفطر پر ایک روایت بن گئی اور بڑی اچھی روایت ہے، جب کوئی شخص کہتا ہے بہت اچھا لگتا ہے سننے میں بھی کہنے میں بھی کہ جی عید تو سرکار کے قدموں میں ہوگی، کیا بات ہے۔ تو وہ عید کیسی لگتی تھی؟ اس بار آپ عید یہاں منا رہے ہیں کیونکہ رمضان سے پہلے آپ عمرے پر الحمدللہ حاصل کر چکے تھے، تو یہ عید آپ کی آج یہاں پر ہے، تو کیسا لگتا ہے وہاں کی عید اور یہاں مس کرتے جو ایک دفعہ منا چکا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ شریف کی عید دنیا کے کسی بھی خطے میں آدمی چلا جائے اس کو مس کرے گا، ہمیشہ مس کرے گا۔ عید مدینے ہی کی، منظر عجیب ہوتا ہے، عجیب و غریب ہوتا ہے، ہاں الگ ہی منظر ہے، سبحان اللہ۔ ہر شخص جو ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، کہتے ہیں رات کو ہی جو ہے وہ پہنچ جائیں وہاں، جی جی جی، اور بس پھر صبح تک وہیں پر سرکار کے قدموں میں، لوگ تو ظہر تک وہیں رہتے ہیں، ہاں، اور سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور عید، سبحان اللہ، کوئی ایسی عید بھی ہے جو گھر سے بھی باہر اور مدینہ پاک میں بھی نہ ہو اور گزری ہو ایسی عید؟ نہیں، میرا خیال ہے بھی ساتھ نہ ہو، یعنی گھر کے علاوہ اگر عید میں نے کی ہے تو مدینہ شریف میں ہی کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ زیادہ تر جب میں حج پہ ہوتا تھا، الحمدللہ آپ کی دعا سے، اللہ کی مہربانی سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیق، 13 میں نے حج کیے، ماشاءاللہ، 13 عیدیں میں نے مکہ مینا میں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک عجیب لطف ہے، اس کا بھی اپنا ایک لطف ہے بے شک۔ یقیناً۔ کلام میں چاہتا ہوں کہ ہم جو مشہور چیزیں ہیں آپ کی، اور میں آپ سے ایک آپ کا پسندیدہ کلام سنوں گا جو آپ کو بہت پسند ہو۔ اچھا، تھوڑا سا آج آپ کو بھی ایک مشکل میں ڈالوں نا کہ آپ کو اتنے کلاموں میں آپ کو کون سا زیادہ پسند ہے؟ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی؟ جی بسم اللہ۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، کیا بات، مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی
لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دنیا بھر میں جانا ہوا، پاکستانی کمیونٹی ہے، انڈین کمیونٹی ہے، بنگلہ دیشی کمیونٹی، جو دنیا بھر اردو سمجھتے ہیں یا پنجابی سمجھتے ہیں، اردو پنجابی سمجھنے والے، کہاں زیادہ لطف آتا ہے سنانے کا؟ پاکستان میں؟ وہ تو آپ بھی جانتے ہیں انگلینڈ میں یقیناً ایک اپنا ایک مزاج ہے انگلینڈ میں، جو ہمارے مسلمان اور پاکستانی لوگ ہیں ان کے سننے کا. کینیڈا میں بہت اچھا ماحول ہے نعت شریف سننے کا. ساؤتھ افریقہ میں بہت اچھا ماحول ہے. ہالینڈ میں بہت اچھا ماحول ہے نعت شریف سننے کا. ابھی میں دبئی ابو دھابی گیا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے پروگرام ہوئے ہیں. بہت لوگوں نے جسے کہنا چاہیے دل جمعی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سرکار کی نعتیں سنی. وہ پیاسے ہوتے ہیں. میں بھی اس چیز کا گواہ ہوں. میرا بھی جانا ہوا ان ممالک میں، اور وہ لوگ پیاسے ہیں اور وہ جوڑتے ہیں وطن کی مٹی کی خوشبو سے بھی. جب ثنا خاں آتا ہے تو اس سے بڑی محبتوں کا اظہار، اور ان کو تو یہ مواقع سال میں ایک دفعہ ملتے ہیں کہ وہ ثنا خاں جن سے وہ محبت کرتے ہیں وہ ان کے درمیان ہوں، تو وہاں پہ زیادہ لطف ہے. اصل میں تسلیم بھائی آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ برسہ بھر سے وہاں رہ رہے ہیں. جی ہاں. تو یقیناً ایک پیاس ہے کہ پاکستان سے کوئی نعت خان، کوئی عالم دین، کوئی پیر طریقت آئیں تو ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے کلام کو سنیں، ان کے واعظ کو سنیں. تو وہ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ منتظر رہتے ہیں اس بات کے کہ پاکستان سے جو نعت خان آئے تو اس کو سننے کے لیے وہ بڑی کثیر تعداد کے اندر جا کر اس کو سنیں. جی ہاں، اور بڑی محبت کا اظہار کریں. آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ مانچسٹر میں اس دفعہ جو محفل ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنی بھی میں نے محفلیں وہاں پڑھی ہیں اتنا کراؤڈ میں نے کبھی نہیں دیکھا. جی ہاں، اور وہ تو ایک انٹرنیشنل محفل ہوتی ہے، اور اس کے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں قاری جاوید اختر صاحب، میاں طاہر نعیم صاحب اور ان کے تمام ساتھی، اس میں کوئی شک نہیں، جو بڑی محبت سے. اور اس انٹرنیشنل محفل کا جو لطف ہوتا ہے وہ لوگ پھر سارا سال یاد رکھتے ہیں. پاکستان میں بھی آپ جہاں چلے جائیں ایک ذوق، الگ ہی ذوق ہے. اور بالکل کراچی سے لے کے پشاور تک نعت کا اپنا ایک ذوق ہے. سب سے زیادہ کس نعت کی فرمائش کی جاتی ہے آپ سے؟ بہت سب سے زیادہ اپنا ذوق ہے. ہاں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پاکستان کے علاوہ آپ دنیا کے جس ملک میں گیا ایک کلام کی فرمائش لوگوں نے ضرور کی، میں تو پنجتن کا غلام. واہ واہ، یہ تو ایک اس کو تو اللہ تعالی نے ایسی شہرت دے دی نا. اور نعت شریف زیادہ تر ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، عشق نبی میرے بھی دل میں سما جانا، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، اس کی فرمائش ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کا ایک کلام خاص طور پہ لوگ سننا چاہتے ہیں، لم یاتی نظیر و کافی نظر. میری خواہش بھی یہ کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام جس کا کوئی مثل نہیں ہے، یہ کلام ایسا ہے، لم یاتی نظیر. ابھی آپ نے دیکھا مانچسٹر میں لوگوں کے اوپر ایک الحمدللہ کیفیت تاری جب میں نے یہ کلام پڑھا. جی ہاں بالکل، میں وہاں موجود تھا اور ایک عجیب کیفیت. سبحان اللہ. بسم اللہ. اسی کے چند اشعار. بسم اللہ. لم یاتی نظیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید سرا جانا. انا فی عطش و سخا